بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت بندے کے پاس اپنا گھر اور مکان یہ بھی ہے۔ گھر کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے سکون کا، راحت کا اور پردے کا باعث بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھروں کو سکونت کا باعث بنا دیا۔ تو گھر انسان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ اب گھروں کے کچھ احکامات بھی ہے کہ جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے، جب دوسروں کے گھر میں جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے، اور جب کسی ایسے گھر میں جائے جس میں کوئی بھی نہ ہو تو وہاں پر کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے جب بندہ اپنے گھر میں آتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، یا کھانا کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ آج ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر ہم رات گزاریں، یا ہمارے لیے کوئی کھانا وغیرہ نہیں ہے۔ اور جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پر وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ، آج ہمارے لیے گھر کا بندوبست یا رات گزارنے کا بندوبست یہ ہو چکا ہے۔ اور جب کھانے پر بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتے ہیں کہ رات کا بھی بندوبست ہو چکا اور رات کے کھانے کا بھی بندوبست ہو چکا۔ تو انسان جب اپنے گھر میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، بسم اللہ پڑھے، اور حسن حدیث کے اندر یہ دعا وارد ہوتی ہے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ تو جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہو تو اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اور اپنے گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو، اپنے آپ کو سلام کرو۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، تحیہ ہے، اور یہ بڑا ہی پاکیزہ ہے۔ تو جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بسم اللہ پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، دعا پڑھے، اور اپنے گھر والوں کو سلام کرے۔ اور جب کسی دوسرے کے گھر میں جائیں تو وہاں پر شریعت نے ہمیں یہ احکامات بتلائے ہیں کہ کسی کے گھر میں جائیں وہاں پر بغیر اجازت کے نہ جائیں، اور اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ دروازہ کھٹکھٹائیں، 3 دفعہ اجازت طلب کریں، اگر اجازت مل جائے تو گھر میں داخل ہو جائیں، نہ ملے تو واپس آ جائیں۔ اور اجازت کا طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، بنو عامر کا ایک بندہ آتا ہے، کہتا ہے کیا میں اندر آ سکتا ہوں، کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے یہ فرمایا کہ جاؤ اور اس کو اجازت طلب کرنے کا طریقہ بتلاؤ۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن لی اور کہا کہ السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص کسی کے پاس جاتا ہے، کسی کے مجلس میں جاتا ہے، کسی کے گھر میں جاتا ہے، تو وہاں پر سب سے پہلے السلام علیکم کہے اور پھر اندر آنے کی اجازت طلب کرے۔ اور دوسری چیز کہ جب بندہ کسی کے دروازے پر ہو، اجازت طلب کر رہا ہو، اور گھر والا یہ پوچھے کہ کون ہے، تو وہاں پر میں یہ نہیں کہنا چاہیے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کسی قرض کے سلسلے میں جو میرے والد کے اوپر تھا، تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا
اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون؟ تو میں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا۔ تو جب کوئی اندر سے یہ پوچھے کہ کون ہو تو وضاحت کے ساتھ یہ بتانا چاہیے کہ میں فلاں بن فلاں بن فلاں ہوں۔ تو اگر وہ اجازت دیتا ہے تو آپ اندر داخل ہو جائیں، اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو آپ وہاں سے واپس آ جائیں۔ آئیے اس سلسلے میں قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والو اپنے گھروں کے علاوہ کسی بھی دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تم اجازت طلب کر لو اور وہاں پر رہنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور ایسا گھر جس گھر کے اندر کوئی بندہ نہیں ہے، اگلی آیت میں اس کی وضاحت ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اور ایسا گھر ہے جس میں کوئی بھی نہیں ہے تو اس میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر گھر کے اندر سے آواز آتی ہے کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ فرجعوا، آپ واپس چلے جاؤ۔ هو ازکا لکم، اور یہ آپ کا واپس چلے جانا آپ کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، کوئی ایسا گھر ہے غیر معروف ہے جہاں پر تمہارا فائدہ ہے تو وہاں پر تم داخل ہو سکتے ہو، تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو بندے کے پاس اپنا گھر ہو تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔